بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 68 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دے گا کتاب کی عبارت الثالث دعوی دلالت العادات سے لے کر الرابع ویفترض فیہ۔ طلاب کرام عزیز، کلی لحاظ سے آج کا درس گزشتہ درس کا تسلسل ہے، گزشتہ درس کے ساتھ پیوستہ ہے۔ گزشتہ درس کا عنوان یہ تھا کہ مشہور اس بات کی جانب گئے ہیں کہ جملے شرطیہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے، جس کی چند ادلہ ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل تھی دلیل تبادر، دوسری دلیل تھی دلیل انصراف۔ آج کے درس کا پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے جملے شرطیہ کے مفہوم ہونے کی تیسری دلیل کی وضاحت جو مشہور نے بیان کی ہے۔ نمبر 2، تیسری دلیل کے باطل ہونے کی آج وجوہات بیان کی جائیں گی کہ یہ جو تیسری دلیل ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے ان وجوہات کی بنا پہ۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ثالثہ، تیسری دلیل یہ ہے کہ یعنی تیسری دلیل کے بھی چند مقدمات ہیں، جن مقدمات کی بنا پہ مشہور کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے۔ ایک پہلا مقدمہ یہ دعوی دلالت الادات علی الربط اللزوم وضعا، یہ ہے کہ حروف شرط واضح کی وضع کے لحاظ سے دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ رابطہ لزومی پایا جاتا ہے مقدم و تالی شرط و جزا کے درمیان، یعنی نہ مقدمات حکمت کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی، نہ قرینے کی ضرورت ہے، بلکہ خود حروف شرط اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ مقدم و تالی کے درمیان ربط لزومی ہے۔ ایک یہ وہ دلالت تفریع الجزاء علی الشرط فی الکلام علی تفرعہ عنہ ثبوتا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جزا یہ دلالت موجود ہے کہ فرع جزا کا فرع ہونا شرط کا کلام میں، یعنی کلام کے اندر جو فرع ہے، فرع اس لیے کہ چونکہ فائد تفریع یا جزا پر داخل ہوتی ہے، ٹھیک، یعنی ان جاء زید فاکرمہ، فرض کریں فائد تفریع آ گئی، فرع ہونا جزا کا یہ دلالت کرتا ہے، یعنی فرع کس پر؟ شرط پر۔ یہ کلام کے اندر یہ ہونا دلالت علی تفرعہ، دلالت یہ دلالت اس بات کے تفرعہ جزا فرع ہے عنہ شرط کی ثبوتاً، ثبوتاً یعنی مقام خارج، مقام حقیقت میں، مقام وقوع میں، یعنی حقیقت میں دیکھیں تو فرض کریں اکرام کا تعلق مجیء زید کے ساتھ ہے، یعنی اکرام فرع ہے مجیء زید کا۔ تیسرا مرحلہ اور تیسرا مقدمہ یہ کہ وکون شرط یعنی دعویٰ کون شرط علتا تامتا لہو لأصالت تطابق بین مقام الاثبات والکلام و مقام الثبوت والواقع، کہ شرط علت تامہ ہے جزا کی، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مقام اثبات اور مقام ثبوت کے اندر کے درمیان مطابقت پائی جاتی ہے۔ مقام اثبات یعنی وہی مقام کلام، مقام گفتگو، مقام تصور، اور مقام ثبوت یعنی وہی مقام وقوع و خارج و حقیقت، ان کے درمیان یعنی الفاظ واقع اور خارج کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کلام وقوع کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے دلالت الاطلاق الاحوالی فی شرط علی انہ علت تامۃ بالفعل دائما، کہ اطلاق احوالی جس کی تعریف گزشتہ درس میں بیان ہو گئی کہ اطلاق احوالی کی دلالت شرط کے اندر، یعنی جو اطلاق احوالی شرط کے اندر اس کی دلالت اس بات پر کہ شرط
علت تامہ ہے بالفعل ہمیشہ جزا کے لیے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو سبب بن رہی ہو. مثلا علت تامہ وہی جس طریقے سے نہار، وجود نہار کے لیے، فالنہار موجود کے لیے اذا طلعت الشمس ہو، یہ مقدمات ہو گئے اس تیسری دلیل کے. ان کی بنا پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مفہوم رکھتا ہے جملہ شرطیہ وہذا، یہ چیز، یہ دعویٰ، یہ مقدمات یستلزم عدم وجود علت للأخرى للجزاء، یعنی اطلاق احوالی شرط کے اندر یہ علت تامہ کا ہونا یہ سبب بنتا ہے کہ کوئی دوسری علت نہ ہو جزا کی، یعنی وجود نہار کے لیے ایک اور علت نہ ہو، وإلا اور علت ہوگی تو علت تامہ نہیں ہوگی. لکانت العلت فی حال اقترانها المجموعہ لشرط بصورت مستقلۃ، تو علت ہو جائے گی اس حالت میں کہ علت متصل و مجموع کے ساتھ، یہ علت ہو جائے گی مجموع کے ساتھ، شرط کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ ہو جائے گی مستقل صورت میں. کیوں؟ لاستحالۃ اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد، چونکہ اگر ایک اور علت بھی ہو اور آپ کہیں کہ وہ اپنی تاثیر میں مستقل ہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ایک معلول پر دو علت مستقلہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اور یہ محال ہے. یعنی ایک معلول کا سبب علت دو مستقل علتیں ہوں، فیصبح شرط جزء للعلت. اچھا جب ایسے نہیں ہے تو نتیجے میں یعنی دو مستقل علتیں ایک معلول پر نہیں آ سکتی، اور ہیں بھی، دکھائی بھی دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ایک دوسری کا جز ہے، تو شرط جزء علت بنے گی. وہ خلاف الاطلاق الاحوال المذکور، یہ اطلاق احوالی جو ذکر ہو گیا اس کے برخلاف ہے. اطلاق احوالی یہ بتا رہا تھا کہ شرط علت تامہ ہے بالفعل ہمیشہ، وہ بھی ٹھیک. یہ اب فرمائیے، اب شیخ صدر فرمائے یبطل ھذا الوجہ بالملاحظات التالیۃ، اس صورت ثالث کو باطل قرار دیا گیا ہے درج ذیل اشکالات کے ذریعے سے. اولا پہلا یہ اشکال یہ کہ انه لا ينفی لو تم وجود علت للجزاء، کہ یہ چیز اگر اس یعنی یہ چیز مراد، یہ تیسری دلیل، تیسرا سبب، تیسری تقریب مشہور کی جو ہے، اگر ہم اس کو تام فرض کریں، یہ لو تم اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ ہم اس کو تام فرض نہیں کر رہے، اگر فرض کریں تو یہ نفی نہیں کرتی کہ جزا کے لیے ایک اور علت نہیں ہوگی. یعنی یہاں یہ ثابت کر رہی ہے کہ جزا فرع شرط ہے، جزا موقوف شرط پر، لیکن یہ ثابت نہیں کرتی کہ جزا کے لیے شرط کے علاوہ ایک اور علت ہے ہی نہیں، یہ ثابت نہیں، یعنی انحصاریت ثابت نہیں ہو رہی. لیکن کہاں پہ؟ فیما ان مقامات میں اذا احتمل کونها مضادۃ بطبیعۃ لشرط، جب یہ احتمال دیا جائے گا کہ وہ کونہا یعنی علت اخرى ضد ہو اپنی ذات میں شرط کے ساتھ، تو وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں نفی نہیں ہو رہی کہ وہ نہ ہو سکتی ہے. اور دخالت عدم الشرط فی علیت الجزاء، یا یہ بھی نہیں، اس کی بھی نفی نہیں ہو رہی کہ شرط کہ نہ ہونا دخالت رکھتا ہے شرط کا علت کے لیے جزا ہونے میں. فإن احتمال علت اخرى من هذا القبیل لا ينافي الاطلاق الاحوالیہ لشرط، بس دوسری علت کا احتمال کہ ہو سکتا ہے شرط کے علاوہ جزا کے لیے ایک اور علت بھی ہو اس قبیل میں سے، یہ منافات نہیں رکھتا اطلاق احوال شرط کے لیے، جس کا جو اطلاق کو ثابت کرتی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ لیس من احوال شرط ہے، چونکہ حالات شرط میں سے، احوال اطلاق کی شرط میں سے یہ نہیں ہے ان صورت میں کہ اجتماع حالت و اجتماع ہی ماتل کللتیں، کہ وہ شرط جمع ہو سکے، اجتماع کر سکے اس علت کے ساتھ. ثانیاً دوسرا مرحلہ یا دوسرا اشکال و ملاحظہ یہ ہے کہ ان کون شرط علت للجزاء، یہ جو کہا گیا ہے اس کے مقدمے میں، دلیل ثالث کے مقدمے میں، کہ شرط علت ہے جزا کی، لا یقتضی ہے مجرد و تفریق الجزء علی الشرط فی الکلام الکاشف، یعنی
तफरीअ सुबूती वल वाक़ई। इस बात का तकादा ये नहीं कि जुज़ फर्अ जुज़ माफ कीजिएगा, ये तकादा नहीं करता कि फकत जुज़ फरा कर रखता हो शर्त पर उस कलाम में जो कलाम जाहिर कर रहा हो तफरीअ सुबूती वाक़ई को, यानी वाक़ई व खारिज हकीकत में जज़ा फर्अ शर्त है। वज़ालिक क्यों लिअन्न तफरीअ सुबूतिया ला यनहसर फी इल्लति, खारिज में जज़ा का फर्अ शर्त होना मुनहसर इल्लियत में नहीं है कि इल्लियत में होगी तब होगी। विदलील इस दलील की तरह कि अन्ना तफरीअ बिल फाए कमा यस्बिन इल्लत वल अमल, जिस तरीके से फर होना जजा का शर्त के लिए फा के जरिए से सही इल्लत मालू के दरमियान जा फर्क करे इज़ा तलअत अश-शम्स फन्नहार मौजूदुन कज़ालिक बैनल जुज़ वल कुल्ल। और इसी तरीके से यही तफरी जुज़ और कुल्ल के दरमियान में भी होती है। ठीक, मसलन हम यूं कहते हैं जुज़ और कुल्ल, मसलन जा ज़ैदुन इन जा ज़ैदुन फ अकरम रासहू। अब रास क्या है? जुज़ ज़ैद है, ज़ैद कुल है। वल मुतक़द्दिम है ज़मान मुताख़िर, वल मुताख़िर कज़ालिक कज़ालिक यानी ज़मान। अच्छा, उसके दरमियान में भी तफरी होती है जिसके अंदर तक़द्दुम ज़मानी और ताख़ुर ज़मानी पाया जाता है। इसलिए जब ऐसे यानी तफरी बिल फ़ाक़ा होना इल्लत मालूल के अंदर मुनहसर नहीं बल्कि दीगर के मकामात भी हैं। जब दीगर मकामात हैं तो फला मुअय्यन लिइस्तिफादत इल्लियत मिन तफरी, बस फिर कोई ऐसी चीज नहीं जो मुअय्यन कर सके कि इल्लियत को समझा जाए तफरी से। कि अच्छा, ये यहां पर तो तीन मकामात हो गए तफरी के, तो फिर कहां से आप साबित करेंगे कि इन तीनों में से कौन से मकाम पे इल्लियत है, यानी शर्त इल्लत है जजा की? ये साबित करना मुश्किल है। यहां पे कोई वो मुअय्यन तायीन करने वाला मुअय्यन नहीं हुआ। सालिसन तीसरा मरहला इज़ा सल्लमना, अगर हम तस्लीम भी करें यानी लो फॉरेस कि इस्तिफादत इल्लियत शर्त जज़ा मिन तफरी, कि हम ये समझते हैं कि शर्त इल्लत है, यानी इल्लत के शर्त होने को हम समझते हैं जज़ा के लिए। ये इसको समझते हैं किससे? तफरी से, यानी फा तफरी के जरिए से जज़ा का मौकूफ होना, फर होना शर्त का। नकुल यूं, अब ऐसा है तो हम कहते हैं इन्ना कौन शर्त इल्लतन तामतन, शर्त का इल्लत तामा होना लिल जज़ाए जज़ा के लिए, ला यक्तज़ी है मुजर्रद तफरीइल जज़ाए लिल शर्त, ये तकादा इस बात का इसका तकादा ये नहीं कि फकत जज़ा फर है शर्त पर, जज़ा मौकूफ शर्त पर, ये यानी इंसारियत नहीं समझ में आ रही। क्यों? लिअन्न तफरीअ युनासिब मअ कौनिल मुफर्रिअ अलैहि जुज़ इल्लत, चूंकि तफरी मुनासिबत इसके बाद करें, तफरी यानी फर यानी जिसकी फर है उसकी इल्लत की जुज़ है। तफरी ये बता रही कि मुफर्रिअ अलैहि यानी वो शर्त की वो जुज़ है ये, वह इन्नमा युस्बत बिल इतलाक़, और इसको इतलाक़ के जरिए से यानी मुक़द्दमात हिकमत के जरिए से साबित किया जा सकता है। क्यों? लिअन्न मुक़्तज़ा इतलाक़ तरत्तुबिल जज़ा लिल शर्त, क्योंकि ये हम कहते हैं कि जज़ा मौकूफ है शर्त पर, इसका तकाज़ा ये कि अन्नहु तरत्तब अलैह, कि जज़ा मौकूफ है शर्त पर फी जमील हालात, तमाम हालात, कोई बाज़ मखसूस हालात नहीं, यानी जो अज्जा वगैरह के जुज़ हालात के। मानहु लौ कान शर्त जज़ा मिनल इल्लतिल जुज़िल आखर है, हालांकि अगर शर्त जुज़ है उस इल्लत का जिसका एक और जुज़ है, तो इतलाक़ तरत्तुबिल जज़ा लिल शर्त फी जमील हालात है, तो ये इतलाक़ मुतलक होना कि जज़ा मौकूफ शर्त पर तमाम हालात में, यह मुतलकन कहा गया, किसी खास मौरिद में नहीं कहा गया। ये नफी करता है कि कौन शर्त जुज़ अल इल्लत, इस बात की कि शर्त जुज़ इल्लत हो, इल्ला लेकिन ये हो कि अन्नमा यनफी नुक़सान ज़ाती अल शर्त। हाँ, ये इतलाक़ तरत्तुब जज़ा अल शर्त, ये नफी ये करता है कि शर्त नुक़सान ज़ाती रखती है, शर्त कमबूद ज़ाती रखती है। अच्छा, नुक़सान ज़ाती से मतलब क्या? नुक़सान ज़ाती माना हो, नुक़सान ज़ाती का माना यह कि कौनहु बितबीअती मुहताजतन फी ईजादिल जज़ाए इला शर्त आखर,
کہ شرط اپنی ذات کے اندر محتاج ہے اس بات میں کہ شرط جزا کو تب ایجاد کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ملحق ہو. جزا کو ایجاد کرنے کے لیے شرط کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے. لیکن ولا ينفي النقصان العرضیہ، یہ اطلاق ترتب جزا علی شرط فی جمیع الحالات نفی نہیں کرتی نقصان عرضی کی. الناشی جو پیدا ہوتا ہے مستقلتاً علی معلوم واحد، ایک ہی معلوم پر یا معلول پر دو علتوں کا مستقل ہونا. حیث چونکہ ان هذا الاجتماع يؤدي الى صيرورة كل منهما جزء علت، چونکہ یہ اجتماع سبب بنتا ہے کہ دو علتوں میں سے ہر ایک جزء علت بنے. لأن هذا النقصان العرضی لا يضر باطلاق ترتب الجزاء على شرط، چونکہ یہ نقصان عرضی یہ ضرر نہیں پہنچاتا، یہ نقصان نہیں پہنچاتا کہ اس بات کو کہ نقصان نہیں پہنچاتا کہ جزا موقوف شرط پر مطلقاً یہ اطلاق کو ضرر نہیں، یعنی اس کو تاکید نہیں لگاتا. تو اللہ کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.